بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تعارض ادلہ کی بحث جاری ہے، تو آج ہم ایک اور قاعدے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو تعارض ادلہ لفظیہ کو حل کرنے کے حوالے سے۔ اس میں قاعدہ در حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ ایک دلیل عام ہو اور ایک عمومی حکم کو بیان کر رہی ہو، اور دوسری طرف سے ایک خاص دلیل آ کر ایک ایسا حکم بیان کرے جو اس عام کے ساتھ ہم خوانی نہ رکھتا ہو، جو اس عام کے ساتھ منافات رکھتا ہو، عام سے ٹکرا رہا ہو، یعنی اس کے خلاف ہو۔ مثلا ایک عام دلیل کہتی ہے حرام ہے، خاص دلیل آ کر یہ کہتی ہے کہ یہ فرد حرام نہیں ہے، یہ فرد جو ہے وہ مباح ہے۔ تو اس صورت میں ہم اس تعارض کو کیسے حل کریں گے، مثال کی روشنی میں آج ہم اس مورد کی وضاحت کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ القاعدة الثالثة: قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر، ومثاله أن يقال في نص الربا حرام، ويقال في نص آخر الربا بين الوالد وولده مباح، فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص، والإباحة في النص الثاني موضوعها خاص لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة، وفي هذه الحالة يقدم النص الثاني على الأول لأنه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الأول قرينة عليه، بدليل أن المتكلم لو وصل كلامه الثاني بكلامه الأول فقال الربا في التعامل مع أي شخص حرام ولا بأس به بين الوالد وولده، لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم. وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم، وتقييدا إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد. ويسمى الخاص في الحالة الأولى مخصصا وفي الحالة الثانية مقيدا، وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق، إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف لا اکثر۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ ہماری بحث دو لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے قواعد کے حوالے سے تھی، اور گزشتہ سبق میں ہم نے دوسرا قاعدہ بیان کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب دو لفظی دلائل آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، آپس میں متعارض ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے اگر ایک صریح الدلالہ ہو، یعنی اس کی دلالت صریح اور واضح ہو، اس کے اندر کوئی بھی دوسرا احتمال یا دوسری رائے کی گنجائش نہ ہو،
اور دوسری طرف سے جو دلیل ہے وہ ظاہر الدلالہ ہو، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جا سکتی ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، صریح الدلالہ کو مقدم کریں گے، نص کو ظاہر پر مقدم کریں گے۔ تو یہ قاعدہ تھا جس کی ہم تفصیلات جان چکے ہیں اور اس کی مثال بھی دے چکے۔ آج کے سبق میں ہم تیسرے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ تیسرا قاعدہ بھی دلالت سے متعلق ہے۔ دوسرا قاعدہ بھی دلالت سے متعلق تھا، یعنی دلالت کی سنجش کے حوالے سے تھا۔ دو دلالتیں ہیں، کسی دلالت اقویٰ ہے، ہم اس کو لے رہے تھے۔ آج بھی دلالت سے ہے، فقط زاویہ دید مختلف ہے۔ وہاں پہ نص اور ظاہر کی بات تھی، یہاں پہ عام اور خاص کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو لفظی دلائل میں سے جب ایک کا دائرہ وسیع ہو، ایک کا دائرہ عام ہو، ایک عمومیت رکھتا ہو، جبکہ دوسرے کا دائرہ خاص ہو، ایک خاص دائرے میں بات کر رہا ہو، دوسری دلیل ایک خاص دائرے میں بات کر رہی ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا، جو خاص ہے وہ نص کے حکم میں چلی جاتی ہے، اور جو عام ہے وہ ظاہر کے حکم میں چلی جاتی ہے۔ لہذا خاص کو ہم عام پر مقدم کریں گے، خاص کو عام پر برتری حاصل ہے۔ مثال دیں جی، مثال اس کی یہ ہے کہ ایک دلیل نے آ کر کہا الربا حرام، ربا کیا ہے، حرام ہے، مطلق ربا مطلقاً حرام ہے، کوئی بھی اس میں قید نہیں ہے، کسی بھی قسم کی قید کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ کیا ہے، ربا مطلقہ حرام ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ ہو، مع ای شخص، کوئی بھی شخص ہو تو یہاں پہ ربا کیا ہے، حرام ہے۔ دوسری دلیل نے کیا کہا، الربا بین الوالد وولدہ مباح، ربا جو کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہو وہاں پہ مباح ہے۔ تو خاص حالات میں سود لینا کیا ہے، مباح ہے۔ وہ کون سی حالت ہے، وہ وہاں پہ جہاں پہ باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، باپ اور بیٹے کا تعلق چونکہ خاص ہوتا ہے، شاید اس کی حکمت یہی ہے کہ وہاں پہ اس صورت میں اگر وہ ربا لیتے ہیں، مثلا ربا معاملہ کرتے ہیں، مثلا معاملہ ربوی کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ باپ نے یا بیٹے نے کیا کیا، مثلا ایک بوری گندم دے دی، اور باپ سے کہا کہ آپ نے مجھے دینی ہے کتنی، 2 بوریاں، تو یہاں پہ کیا ہے، ربا ہے نا، یہ معاملہ ربوی ہے۔ عام حالات میں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تو یہ حرام ہے، اور یہ جو عمومی دلیل ہے وہ اطلاق کے ذریعے اس کو بھی شامل ہے، یعنی باپ اور بیٹے کو بھی شامل ہے، کیونکہ معی شخص ہے، کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، لیکن معی شخص یہاں پہ ایک عمومی دائرہ کار رکھتی ہے، یعنی سب کو شامل ہے۔ اب جب کہ عمومی دائرہ کار رکھتی ہے تو جو خاص کی دلیل آتی ہے وہ قرینہ بنتی ہے، وہ قرینہ بنتی ہے کہ جو عمومی دائرہ کار والی دلیل ہے اس کو آ کر کیا کرتی ہے، خاص کر دیتی ہے، مقید کر دیتی ہے، یعنی اس کو قید لگا دیتی ہے، قید۔ اب قید کے ذریعے جب وہ مقید ہو جاتی ہے تو اب اس کا اطلاق جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، مخدوش ہو جاتا ہے۔ جو اس نے کہا تھا نا کہ الربا حرام کسی بھی شخص کے ساتھ، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ جو اطلاق ہے یہ باقی موارد میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو استثنائی مورد ہے، یہ جو قید ہے، اس قید کے علاوہ کو شامل ہے۔ بس ہم نے مثلا یہ دائرہ ہے عمومی حکم کا، فرض کریں یہ حکم ہے، اب یہ حکم ان موارد کو شامل ہے۔ اب ایک دلیل نے آ کر کہا کہ یہ دائرہ جو ہے نا آپ کا نہیں ہے، یہ دائرہ دوسرے حکم کا ہے، تو اب یہ جو یہ حکم ہے دوسرا، یہ اس کو شامل ہو جائے گا، یہ والا جو حکم ہے یہ سرایت نہیں کرے گا اس کی طرف۔ بس یہاں پہ عمومی قاعدہ یہی ہے کہ جب بھی ایک دلیل عام ہو اور دوسری خاص ہو تو عام کو قید لگائی جائے گی، عام کو تخصیص لگائی جائے گی خاص کے ذریعے۔ جب ایک دلیل مطلق ہو دوسری مقید ہو تو اس صورت میں بھی یہی ہوگا کہ جو مقید دلیل ہے وہ مقدم ہوگی کس کے اوپر، مطلق دلیل کے اوپر۔ اطلاق اور عموم کا فرق بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں، عموم کی بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ اطلاق جو ہے وہ مقدمات حکمت کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ عموم جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ تھے اہم نکات، اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔
القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں فرماتے ہیں قد یکون موضوع الحکم الذی یدل علیہ احد الکلامین اضیق نطاقا واخص دائرۃ من موضوع الحکم الذی یدل علیہ الکلام الآخر۔ کہتے ہیں حکم کا موضوع کہ جس پر ایک کلام یعنی دو جو لفظی دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل جس موضوع پر دلالت کرتی ہے اس کا دائرہ اضیق ہے، تنگ تر ہے، اضیق نطاقاً یعنی دائرے کے اعتبار سے تنگ ہے، اخص دائرتاً یعنی دائرے کے اعتبار سے خاص تر ہے۔ کس سے خاص تر ہے؟ من موضوع الحکم الذی یدل علیہ الکلام الآخر، اس موضوع حکم کی نسبت سے کہ جس پر دوسری کلام دلالت کر رہی ہے۔ پس ایک کا دائرہ خاص تر ہے، دوسری کا دائرہ کیا ہے؟ عام تر ہے۔ مثال دیجئے، کہتے ہیں وَمِثَالُهُ، اس کی مثال یہ ہے کہ ان یقال فی نص الربا حرام، ایک نص میں یہ کہا جائے کہ ربا حرام ہے، وَيُقَالَ فِي نَصٍ آخَرَ الرِّبَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ مُبَاحٌ، ربا والد اور ولد کے درمیان کیا ہے؟ مباح ہے۔ ایک نص میں یہ کہا جائے کہ مباح ہے، کہاں پہ؟ جہاں باپ اور بیٹا ہوں، پدر و پسر ہوں، باپ اور بیٹا جہاں پہ آ جائیں تو وہاں پہ ربا کیا ہے؟ مباح ہے۔ لیکن عام حالات میں جب معاملہ ہو رہا ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے، باہر کسی اجنبی شخص کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں پہ ربا کیا ہے؟ حرام ہے، سود حرام ہے۔ کہتے ہیں فالحرمۃ التی یدل علیہا النص الاول موضوعها عام، جو پہلی دلیل تھی وہاں پہ جو حرمت ہے جس پر پہلی دلیل میں دلالت موجود ہے، کہتے ہیں اس کا موضوع عام ہے، وہ تمام لوگوں کو شامل ہے، حتیٰ کہ باپ اور بیٹے کو بھی شامل ہے، موضوع کے اعتبار سے سب کو شامل ہے۔ جب کہا الربا حرام تو مطلق ہے، تمام کو شامل ہے، لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوی مع أي شخص، کسی بھی شخص سے تعامل ربوی سے روکتی ہے، بے اطلاقها اپنے اطلاق کے ذریعے، کیونکہ اس کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا الربا حرام مطلقا، یعنی کوئی بھی ہو، تو کوئی بھی ہو تو اس میں سارے لوگ شامل ہیں، باپ بھی آ جاتا ہے، بیٹا بھی آ جاتا ہے، بھائی بھی آ جاتا ہے، عام لوگ بھی آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ ہو، ربا حرام ہے۔ لیکن دوسری دلیل نے آخر کیا کہا؟ والاباحة في النص الثاني موضوعها خاص، یہاں پہ جو دوسری نص ہے اس میں جو اباحہ ہے اس کا موضوع خاص ہے، لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة، کیونکہ وہ اجازت دے رہی ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ربا ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر سود لیا جائے، جس کے اندر زیادہ دیا جائے یا زیادہ لیا جائے۔ شاید اس کے اندر یہ مصلحت ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، باپ اور بیٹے میں زیادہ دے بھی دیا جائے یا لے لیا جائے تو ظلم شمار نہیں ہوتا، لہٰذا اس جہت سے یہاں پہ حساب و کتاب، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ان کے درمیان حساب کتاب ہو ہی نہ، لہٰذا یہ ربا کا معاملہ بھی کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اجازت دی ہو۔ فرماتے ہیں وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُقَدَّمُ النَّصُّ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، یہاں پہ اس حالت میں کیا کیا جائے گا؟ دوسری نص کو جو کہ خاص ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا، مقدم کیا جائے گا پہلی نص کے اوپر، پہلی کے اوپر برتری دی جائے گی۔ کس لحاظ سے برتری دی جائے گی؟ یعنی ہم مان لیں گے کہ الربا حرام کا دائرہ کیا ہے؟ چھوٹا ہو گیا ہے، یہ دائرہ کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹا ہونا، دائرے کا چھوٹا ہونا۔ مقدم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو دوسری نص ہے اس کو مقدم کریں گے تو پہلی نص کا دائرہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا دائرہ چھوٹا ہو جائے گا، یہ مقدم ہو گئی۔ لأنه يعتبر بوصف، اب دلیل بتا رہے ہیں کیوں یہ دوسری دلیل جو ہے وہ خاص ہے، مقدم ہے، اور اس نے دائرے کو چھوٹا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یہ کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ کہتے ہیں لأنه يعتبر بوصفه اخص موضوعا من الاول قرینۃ علیہ، کیونکہ یہ اس وجہ سے بوصفه یعنی اس ناطے سے یا اس طرز سے کہ چونکہ یہ موضوع کے اعتبار سے خاص ہے
یہ قرینہ شمار ہوتی ہے، علیہ یعنی اس پہلی کی نسبت سے، پہلے کے اوپر ایک قسم کا قرینہ ہے، بدلیل ان المتکلم لو وصل کلامہ الثانی بکلامہ الاولی فقال، دلیل کیا ہے کہ قرینہ ہے؟ دلیل یوں ہے، ایک عرفی دلیل اقامہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دلیل کے ساتھ کہ کیونکہ متکلم اگر اپنی دوسری کلام کو پہلی کلام کے ساتھ ملا دے اور وہ ایک ہی جملے میں بتائے، کہے کہ الربا فی التعامل مع ای شخص حرام ولا بأس به بین الوالد وولدہ، وہ کہے کہ ربا کسی بھی شخص کے ساتھ تعامل کرنے میں، معاملہ کرنے میں ربا حرام ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، بھی ربا کے بارے میں، یعنی ربا لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کب؟ جہاں پہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہو، باپ اور بیٹے کے درمیان ربا کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ ربا لینا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ملائے گا تو کہتے ہیں لَأَبْطَلَ الْخَاصُ مفعول العام میں، تو یہاں پہ خاص نے باطل کر دیا، یعنی اگر متکلم یہ ملائے گا، جواب ہے لو وصل کلامہ الثانیہ، لو کا جواب ہے، اگر وہ یوں کر دے اور ملا دے اپنی کلام کو پہلی کلام کے ساتھ، تو یہاں پہ نتیجہ جو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ خاص عام کے مفعول کو، یعنی عام کے مفہوم کو، عام کا مفعول سے مراد وہی مدلول ہے نا، مدلول سے مراد وہی مفہوم ہے، کہتے ہیں عام کے مدلول کو باطل کر دیتا ہے۔ وَظُهُورَهُ، عام کا مدلول کیا ہے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، وَظُهُورَهُ فِي الْعُمُوم، عام کے عموم میں ظہور کو باطل کر دیتا ہے، کون؟ خاص، خاص آ کر عام کے عموم میں ظہور کو کیا کر دیتا ہے؟ معطل کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم ایک دائرے کے اندر رہو اور تمہارا دائرہ کچھ اور ہے، اور تم نے جو یہ اس کو جو شامل ہوئے ہو اس کو شامل تم نے نہیں ہونا، بلکہ اس کے علاوہ کو تم شامل ہوتے رہو، اس کو میں نے نکال دیا ہے، اس کو میں نے نکال دیا ہے، اسی کو کہتے ہیں تخصیص یا تقیید۔ فقد عرفنا سابقا ان القرینۃ تقدم علی ذی القرینۃ، ہم پہلے جب ظہورات کی مباحث پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ایک بحث آئی تھی ظہور کے حوالے سے، تو ہم نے بتایا تھا کہ قرینے کا ظہور مقدم ہوتا ہے ذی القرینے کے اوپر، سواء کانت متصلتاً، چاہے وہ قرینہ متصل ہو، او منفصلتاً یا منفصل ہو، تو آپ وہاں پہ مراجعہ کر سکتے ہیں قرینہ متصلہ کیا ہے، قرینہ منفصلہ کیا ہے، یہ ساری وضاحتیں وہاں ہم دے چکے ہیں۔ وَيُسَمَّى تَقْدِيمُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ تَخْصِيصًا لِلْعَامِّ، اب ان کے اسامی بتا رہے ہیں، نام بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خاص کو عام پر مقدم کرنے کا جو نام ہے وہ یہ ہے کہ عام کو تخصیص لگانا۔ اذا كان عمومه ثابتا بأداة من ادوات العموم، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا عموم ادوات عموم میں سے کسی ایک ادات کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، جب اس کا عموم ادوات عموم میں سے کسی ایک ادات کے ذریعے ثابت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ تخصیص ہو گئی۔ وتقییداً، اور تقیید ہوتی ہے کب؟ اذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق، جب اس کا عموم اطلاق کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، وعدم ذکر القید، اور قید کے ذکر نہ ہونے کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى الْخَاصُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى مُخَصِّصًا وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ مُقَيِّدًا، خاص کو جو حالت اولا میں ہے، یعنی پہلی حالت میں جہاں پہ ادوات عموم کے ذریعے تخصیص لگاتا ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ اس خاص کو جو نام دیا جاتا ہے وہ ہے مخصص کا۔ وفی الحالت ثانیہ، جہاں پہ اطلاق کی وہ قید لگاتا ہے تو وہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے مقید۔ بس یہ اسامی تھے اور یہ ان کا فرق تھا۔ وعلى هذا الاساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، اس بنیاد پر فقیہ جو ہے استنباط میں ایک عمومی قاعدے کی پیروی کرتا ہے، وہی، اور وہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ الاخذ بالمخصص والمقید وتقدیمہما علی العام والمطلق، کہ وہ مخصص کو لے لیتا ہے اور مقید کو، یعنی ایسی دلیل کو لے لیتا ہے جو تخصیص لگا رہی ہوتی ہے اور مقید جو قید لگا رہی ہوتی ہے، اور اس کو لے کر وہ مقدم کر دیتا ہے عام کے اوپر، یعنی اس کو وہ اخذ کر لیتا ہے،
اس کی پیروی کرتا ہے اور ان دونوں کو یعنی مخصص اور مقید کو وہ مقدم کر دیتا ہے کس کے اوپر؟ عام اور مطلق کے اوپر۔ لف و نشر مرتب ہے، یعنی مخصص کو مقدم کرتا ہے عام کے اوپر اور مقید کو مقدم کرتا ہے مطلق کے اوپر۔ الا ان العام والمطلق يذل حجتا فی غیر ما خرج بالتخصیص والتقیید۔ کہتے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عام کا جو دائرہ ہے وہ باقی چیزوں میں ابھی تک باقی ہے۔ جیسے میں نے ایک دائرہ کھینچ کے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ عام کے احکام ہیں جو سب کو شامل ہو رہے تھے، لیکن اس دلیل نے آ کر اس دائرے کو خارج کیا ہے۔ باقی جو موارد ہیں نا اس میں تو وہ اپنے عموم پر باقی ہیں، لہذا عام اور مخصص یذل حجتاً وہ حجت رہیں گے کہاں پہ؟ فی غیر ما خرج بالتخصیص، ان موارد کے علاوہ میں کہ جہاں پہ وہ خارج ہو چکا ہے تخصیص کے ذریعے یا تقیید کے ذریعے۔ اذ کیوں وہاں پہ باقی رہیں گے؟ کہتے ہیں اذ لا یجوز رفع الید عن الحجت الا بمقدار ما تقوم الحجت الاقوى علی الخلاف لا اکثر۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جائز نہیں ہے کہ حجت سے رفع ید کریں، حجت سے ہاتھ اٹھا لیں، مگر صرف کیونکہ حجت تو ہے نا، ہم ثابت کیا حجیت کے مباحث میں کہ عموم بھی حجت ہے مطلق بھی حجت ہے، لہٰذا اس سے رفع ید جائز نہیں ہے سوائے اس مقدار کے کہ جس مقدار میں ایک حجت اقوی آ چکی ہے اس کی مخالفت میں، علی الخلاف، یعنی اس کی مخالفت میں ایک حجت اقوی آ چکی ہے، لہٰذا حجت اقوی کی وجہ سے ہم رفع ید کر رہے ہیں، صرف اس مورد کی حد تک تو ہم رفع ید کریں گے، لا اکثر، اس سے زیادہ ہم رفع ید نہیں کریں گے۔ بس عام اور مطلق اپنے دائرے میں حجت رہیں گے، صرف مقید والا دائرہ اور جو دائرہ جس کو مخصص نے آ کے خارج کیا ہے یا مقید نے، دلیل مقید نے آ کر خارج کیا ہے، صرف وہی دائرہ خارج ہوگا، باقی کا دائرہ عموم کے اندر باقی رہے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے تیسرے قاعدے کے حوالے سے گفتگو کی جو دو لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے حل کو بیان کرتا ہے، یعنی تعارض کو حل کرنے کے حوالے سے ہے، اور وہ قاعدہ بھی دلالت سے ہی متعلق ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ دو لفظی دلائل میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کا دائرہ عام ہے، وسیع ہے، مطلق ہے، اور دوسری دلیل کا دائرہ خاص ہے، مقید ہے اور محدود ہے، تو اس صورت میں ہم خاص کو عام پر مقدم کرتے ہیں۔ اس کی مثال بھی دے دی، جیسے ایک دلیل کہتی ہے الربا حرام، دوسری دلیل کہتی ہے کہ الربا بین الوالد و ولدہ مباح، تو ہم خاص کا دائرہ کیا کریں گے؟ محدود کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ اس عام، یہ جو خاص دلیل ہے یہ اس عام سے باہر ہے، اور جو عام دلیل ہے یعنی عام کا دائرہ در حقیقت ہم محدود کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ خاص کو شامل نہیں ہے، پس جو حرمت ہے وہ اس مورد کو جو کہ خاص ہے وہ شامل نہیں رہے گی، ہاں باقی موارد میں حرمت کا جو عمومی حکم ہے وہ باقی رہے گا، لیکن یہ والا جو استثنائی مورد ہے یہ اس سے خارج ہو جائے گا اور باہر ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔